إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، ہم آپ سب کا آج کی اس اسلامی نشست میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں ایک نئی سیریز جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں، ان کا انجام دنیا میں اور پھر آخرت میں کیا ہوگا، اور کیا اس دنیا میں اس سے نجات کی کوئی صورت ہے، کیونکہ بڑے بڑے گناہوں کے کرنے کے بعد اگر ہم بغیر توبہ کے مر گئے تو ہمیں خسارہ ہی اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے ہوش کے ناخن لیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی فکر میں رہتے ہیں، اور اگر کبھی غلطی سے کوئی گناہ ان سے ہو جائے تو وہ اس پر شرمندہ ہوتے ہیں، نادم ہوتے ہیں، اور اللہ جو غفور الرحیم ہے اس کے سامنے وہ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اس کی معافی چاہتے ہیں، اور اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ اس طرح وہ اللہ کی مغفرت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جب ہم اسلاف کی زندگی پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی از حد فکر کرتے تھے، اور وہ بہت ہی محتاط رہتے تھے، اپنا ہر قدم بہت پھونک کر رکھتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو ہم غلط راستے پر چل پڑے ہوں۔ چنانچہ علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب صفت الصفوہ، جو رجال کی کتاب ہے جس میں لوگوں کی سوانح حیات درج ہے، اس میں انہوں نے جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 48 پر حضرت عروہ بن زبیر کا واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر جب ایک مرتبہ وہ بیمار ہوئے اور ان کے ایک پیر میں زہریلا مادہ پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ ان کا پیر کاٹ دیا جائے، ورنہ یہ زہریلا مادہ ان کے پورے جسم میں پھیل سکتا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق ان کا پیر کاٹ دیا گیا، اور اس پیر کو انہوں نے کاٹے جانے کے بعد انہوں نے اپنا پیر ہاتھ میں لے کر کے فرمایا، ما مشیت بک الی حرام او معصیت قط، کہ اے پیر، میں تجھے لے کر کبھی بھی حرام کام کی طرف نہیں گیا، میں تیرے ذریعہ اللہ کے نافرمانی کی راستے پر کبھی نہیں چلا۔ یہ تھے ہمارے اسلاف کرام۔ اسی طرح ابن جوزی کی کتاب صفت الصفوہ ہی کے جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 205 پر حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی منقول ہے۔ یہ ابو سفیان بن حرب کون ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ وہ امیر معاویہ جنہیں کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل ہے، اور یہ ابو سفیان انہی حضرت امیر معاویہ کے والد گرامی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے سن 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ یہ اس سے پہلے قریش مکہ کے سردار مانے جاتے تھے، اگرچہ ان کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ بن چکی تھی، وہ اسلام لا چکی تھی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو ان کے اہل و عیال ان کے آس پاس بیٹھ کر رونے لگے۔ جب انہوں نے سنا تو انہیں منع فرمایا اور کہا کہ اے میرے خاندان کے لوگو، اے میرے اہل و عیال، دیکھو مجھ پر رو مت، گڑ گڑاؤ مت، آہوزاری مت کرو، اس لیے کہ میرا معاملہ اللہ کے ساتھ بالکل درست ہے۔ فإنی لم انتطق اسما منذ اسلمت، کیونکہ جب سے میں اسلام لایا ہوں میں نے کوئی بھی بری بات اپنی زبان سے نہیں نکالی، ایسی بات ہم نے اپنی زبان سے ادا نہیں کی جس سے کسی کا دل دکھا ہو، جس سے کسی کو ٹھیس پہنچی ہو،
اس لیے مجھ پر مت رو، اللہ کے ساتھ میرا معاملہ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کتاب صفت الصفوہ کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 129 کے اوپر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا واقعہ بھی منقول ہے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز وہ خلیفہ ہیں جو اگرچہ خلفائے راشدین میں سے تو نہیں تھے، لیکن ان کے زمانے میں عدل و انصاف کا اتنا چرچا تھا۔ ان کے عہد خلافت میں امن و انصاف سے روئے زمین اس طرح بھر گئی تھی کہ لوگوں نے، مفسرین نے، مؤرخین اسلام نے لکھا ہے کہ انہیں خلیفہ راشد کہا جانے لگا۔ اتنے نیک خلیفہ تھے وہ۔ ایک مرتبہ ولید بن عبد الملک نے ان سے کسی موقع پر کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز، آپ جھوٹ بولتے ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ میرے بھائی، جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا جرم ہے، اس وقت سے میں اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا، کبھی میں نے جھوٹی بات ادا نہیں کی۔ یہ تھے ہمارے اسلاف جن کو اگر کوئی بات اس کی بابت یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، اللہ کی معصیت کا کام ہے، گناہ کا کام ہے، تو وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھتے تھے، اور اس طرح ان کی زندگی بہت ہی احتیاط کے ساتھ گزرتی تھی۔ یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اسی طرح ایک صحابی رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی جانثار صحابی، جن کا نام حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، امام بخاری نے کتاب الفتن کے اندر ان کے واقعے کو نقل کیا ہے۔ خود یہی صحابی رسول اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ حذیفہ بن یمان کون ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جن کو صاحب السر کہا جاتا تھا، رازدار رسول کا خطاب جنہیں ملا تھا۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محبوب رکھتے تھے کہ ان کو اپنا رازدار بنا رکھا تھا۔ چنانچہ ان کو بہت ساری وہ باتیں اللہ کے رسول نے بتا رکھی تھیں جو آپ کے دوسرے صحابہ کرام کو نہیں پتہ تھیں۔ بہت سارے منافقین کا نام جو حضرت حذیفہ بن یمان کو پتہ تھا، وہ دوسرے صحابہ کرام نہیں جانتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کا نام رازدار رسول، صاحب السر پڑا۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی، کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے بھلائی کے بارے میں پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول بتائیے بھلائی کا کام کیا ہے، اور میں آپ کے پاس جاتا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں برائی کیا ہے۔ اللہ کے رسول برا کون سا کام ہے تاکہ میں اپنے آپ کو اس سے بچا سکوں، اور ایسا نہ ہو میں کہیں اس برائی کی لپیٹ میں آ جاؤں اور مجھے پتہ نہ چل سکے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اسلاف کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین کرام، اسی طرح اتباع تابعین جنہیں خیر القرون کہا گیا ہے، ان کے اندر بھلائیوں کے کرنے اور برائیوں سے بچنے کا کس قدر جذبہ موجود تھا۔ کیا آج ہم میں وہ جذبہ ہے یا نہیں؟ اس لیے ہمیں آج اپنا حساب کرنا ہے، اور اسی لیے ہم آپ کے سامنے یہ سیریز لائے ہیں۔ اسی طرح علامہ ابن جوزی کی کتاب صفت الصفوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 129 میں شعیب بن حرب سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں عبدالعزیز بن رواد کی 500 سے زیادہ مجلسوں میں حاضر ہوا، فما احسب صاحب الشمال کتب شیئا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بائیں بازو والے فرشتے کو بھی کچھ لکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ یعنی عبدالعزیز بن رواد رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک ایسے واعظ تھے، وہ ایک ایسے اسپیکر تھے کہ 500 سے زیادہ بیانات انہوں نے دیے، جس کو شعیب بن حرب نے حاضر ہو کر کے سنا، لیکن کوئی ایسی بات نہیں سنی جس میں کسی کے لیے کوئی تکلیف کی بات ہو۔ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ گناہوں کی 2 قسمیں ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ، اور دوسری قسم گناہوں کی وہ ہے جنہیں گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، یعنی بڑے بڑے گناہ۔ البتہ کچھ اکابر علماء کی رائے یہ ہے کہ گناہ یا معصیت کا کام اس میں کوئی بھی چھوٹا نہیں، کیونکہ معصیت اور نافرمانی بجائے خود ایک بڑا جرم ہے، اس کو چھوٹا کہنا معقول کیسے ہوگا؟ کیونکہ اللہ کی بزرگی اور اس کی کبریائی کو تسلیم کر لینے کے بعد بھی اگر اس کی نافرمانی کی جائے
اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری سے گریز کیا جائے تو بجائے خود یہ ایک گناہ ہے اور اس کو چھوٹا کہنا عقل مندی کی بات نہیں۔ لیکن میجورٹی اسکالرز اور جمہور علماء کی رائے یہ ہے، جس میں امام غزالی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کی تقسیم کا فرق یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ شریعت کے احکام ہمیں جن سورسز سے ملتے ہیں، جن وسائل سے ہمیں اسلام کے احکام کا پتہ چلتا ہے، وہ ہمیں گناہوں کو دو الگ الگ خانوں میں تقسیم کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ گناہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی۔ ان دونوں کی نشاندہی قرآن و سنت میں موجود ہے۔ چنانچہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ کہتا ہے کہ اے لوگو، اگر تم اپنے آپ کو ان بڑے بڑے گناہوں سے بچا لے جاؤ جن سے تم سب کو منع کیا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تم سے تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اریز کر دیں گے، مٹا دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تم کو ایک اچھی اور باعزت جگہ یعنی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ آیت ہمیں پتہ دیتی ہے کہ گناہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی۔ اسی معنی کی ایک حدیث صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان کفارۃ لما بینہن، کہ پانچوں نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعہ تک، اسی طرح رمضان کے روزے دوسرے رمضان تک، یہ ان تمام چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہیں جو انسان اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے، اپنے اعضاء و جوارح سے انجام دیتا ہے۔ جب تک بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے، جب تک بڑے بڑے گناہوں میں ملوث نہ ہوا جائے، تو یہ پانچوں نمازیں، یہ جمعہ، اس کی نماز، اور اسی طرح سے رمضان کے روزے دوسرے رمضان تک جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں یہ اس کا کفارہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کبائر اور دوسرے صغائر۔ بلکہ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو سورہ نجم سورہ نمبر 53 اور آیت نمبر 32 میں بھی ہمیں اس کی دلیل ملتی ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا لیتے ہیں، فواحش و منکرات سے اپنے آپ کو محتاط رکھتے ہیں، مگر یہ کہ چھوٹے چھوٹے گناہ ان سے ہو جاتے ہیں، تو اللہ یعنی تمہارا رب بہت ہی کشادہ مغفرت والا ہے، اس کا دامن مغفرت بہت ہی کشادہ اور وسیع ہے، یعنی وہ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا اگر بڑے بڑے گناہ سے تم نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ علامہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر تفہیم القرآن کے اندر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مفسرین کرام، ائمہ اعظام اور فقہاء عالی مقام نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ یہ آیت گناہوں کو دو قسموں میں تقسیم کرتی ہے، صغیرہ اور کبیرہ، چھوٹے اور بڑے۔ اسی طرح یہ آیت ان تمام اہل ایمان کو یہ تسلی بھی دیتی ہے کہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا لیا تو اللہ رب العالمین ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ان کے نیکی کے کاموں کو ان کے چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دے گا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کی دو قسمیں ہیں اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ صغیرہ اور کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ چھوٹا گناہ کیا ہوتا ہے اور بڑا کسے کہتے ہیں؟ چنانچہ اس سلسلے میں علماء کرام کے بہت سارے اقوال ہیں، لیکن وہ بات جس پر مجھے اطمینان ہے وہ یہ کہ کبیرہ ہر وہ عمل شمار کیا جائے گا، ہر اس فعل کو کبیرہ گناہ کہا جائے گا جس کو کتاب و سنت کی کسی واضح دلیل نے حرام قرار دے دیا ہو، یا جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے اس دنیا کے اندر کوئی وعید سنائی ہو، کوئی سزا مقرر کی ہو، کوئی حد نافذ کرنے کی بات کہی ہو، یا جس کے لیے آخرت میں عذاب کی وعید سنائی گئی ہو، یا جس کے کرنے والے پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو، اللہ اور اس کے رسول نے لعنت بھیجی ہو، یا جس کے مرتکبین کو نزول عذاب کی دھمکی دی گئی ہو، تو ایسے تمام کام گناہ کبیرہ کی فہرست میں آئیں گے۔ البتہ
اس کے علاوہ وہ تمام کام جن کو شریعت نے ناپسند کیا ہے وہ سب کبیرہ نہیں بلکہ صغیرہ کی فہرست میں شمار ہوں گے۔ اسی طرح میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کسی بڑے گناہ کا ارادہ بھی انسان کر لے لیکن اسے انجام نہ دے تو اس کے دل کا یہ ارادہ بھی کبیرہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی انسان کسی کو قتل کرنے کی ٹھان لے، اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو کہ وہ فلاں کو قتل کرے، لیکن وہ قتل کرنے کے لیے نہ جائے اور قتل کا اقدام نہ کرے، تو جب تک یہ کام اس کے ہاتھوں سے انجام نہ پائے اسے صغیرہ کہا جائے گا۔ گویا آدمی کے دل کا ارادہ چاہے وہ بڑے ہی گناہ کا کیوں نہ ہو، جب تک وہ گناہ نہ کر لیا جائے تو وہ ارادہ بھی کبیرہ نہیں مانا جاتا بلکہ وہ صغیرہ کی فہرست میں ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہلکا سمجھ لیا جائے، ان کو یوں ہی لائٹلی لیا جائے اور کوئی ویلو نہ دیا جائے، یوں ہی صغیرہ گناہوں کو کرتے پھرا جائے، تو اللہ رب العالمین کو یہ بات ناپسندیدہ ہے۔ ممکن ہے کہ وہ اس چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی اس کے حق میں بڑا تسلیم کر لے، کیونکہ وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ اس کو ویلو نہیں دے رہا اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے پھر رہا ہے۔ اور سامعین کرام، ناظرین کرام، کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ اونچے اونچے پہاڑ کنکریوں ہی سے تو بنے ہیں؟ یہ کنکریاں جب جمع ہوئیں تو ایک پہاڑ پیدا ہوا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ اگر ہم نے ان کی اہمیت نہیں سمجھی، اگر ہم نے ان کو یوں ہی اپنے روزمرہ کی زندگی میں انجام دیا اور ہم ان کا مذاق اڑاتے رہے یا اس دن کا مذاق اڑاتے رہے جس دن نے اس کو گناہ قرار دیا ہے، تو یہ اللہ کو بہت ہی نامحبوب ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ صغیرہ گناہوں سے بھی بچیں۔ ایک عربی شاعر نے کیا ہی خوب نقشہ کھینچا ہے۔ عربی شاعر اپنے شعر میں کہتا ہے: خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقی، خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقی، لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو، چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور یہی تو تقوی ہے، یہی تو خدا ترسی ہے، یہی تو پرہیزگاری ہے۔ اور سن لو کہ جو پہاڑ تم دیکھ رہے ہو، چھوٹے گناہ کو اگر حقیر سمجھتے ہو تو یہ تمہارے لیے تنبیہ ہے کہ یہ پہاڑ بھی چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے بنا ہے۔ اگر تم چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے تو یہ ایک دن بڑے بن سکتے ہیں پہاڑ کی طرح، اور پھر وبال جان ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستو، چھوٹے گناہ اگرچہ وہ چھوٹے ہیں، اللہ انہیں معاف کر سکتا ہے، اس شرط پر کہ ہم ان کا مذاق نہ اڑائیں، ہم ان کو لائٹلی نہ لیں، بلکہ ان کو گناہ سمجھیں، اللہ کی نافرمانی کا کام سمجھیں۔ البتہ گناہ کبیرہ کیا کیا ہیں اور کتنے ہیں، کس تعداد میں ہیں، شریعت نے اس کی تحدید نہیں کی ہے، بلکہ جو چیز شریعت کی دلیلوں سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ کبیرہ ہر اس گناہ کو کہا جائے گا جس کے بارے میں دنیا کے اندر کوئی سزا مقرر کی گئی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، یا آخرت میں اس کے لیے کسی سزا کی دھمکی دی گئی ہے، یا اللہ اور اس کے رسول نے اس پر لعنت بھیجی ہے، یا ان کے مرتکبین کو کسی بڑے سزا کی دھمکی دی ہے، تو ایسے تمام گناہ بڑے شمار کیے جائیں گے اور ان کا مرتکب، ان کو کرنے والا اللہ کی سزا کا مستحق ہوگا اگر وہ توبہ نہ کر لے اور یوں ہی اس دنیا سے چلا جائے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ گناہوں کی جو کیٹیگری ہے بڑے بڑے گناہ، تو بڑے بڑے گناہوں کے اس خانے میں بھی کچھ گناہ ایسے ہیں جو ٹاپ لیول کے ہیں، بڑوں سے بڑے گناہ، اکبر الکبائر جنہیں کہا جاتا ہے، یعنی بڑوں میں بھی وہ کچھ اور اونچے درجے کے ہیں، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ شرک سب سے پہلا بڑا گناہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نہیں معاف کرے گا اگر مشرک اس روئے زمین پر رہتے ہوئے اپنی زندگی میں توبہ نہ کر لے۔ چنانچہ